صحابہ کرام وہ جنہوں نے نبی کی زندگی میں ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور اہل بیت وہ جو نبی کے گھر کے لوگ ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ بھی ہیں اور نبی کے گھر کے لوگ بھی ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے تھے۔ بالخصوص اہل بیت کے افراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اہل بیت کے کسی فرد کو دیکھتے تو ادب سے پیش آتے، احترام سے پیش آتے۔ کتابوں میں آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں یا کسی محفل میں، کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کوئی بھی بندہ آ کے آپ کے آگے نہیں بیٹھتا تھا بلکہ آپ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اور اگر بڑے بڑے صحابہ کوئی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور اسی دوران ان شہزادوں میں سے کوئی ایک امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے تو صحابہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور ان شہزادوں کو ایک نمایاں جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اس قدر ادب احترام کرتے تھے۔ کچھ واقعات آپ کو گزشتہ جمعہ بھی سنائے تھے کہ صحابہ کس انداز میں اہل بیت کا ادب و احترام کرتے تھے اور کس انداز میں محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک نماز جنازہ پڑھ کے تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ گرد لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک اتاری جو کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی، وہ چادر اتار کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ ایسا کر کے مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یاد کی ہوئی تھیں۔ ابتداً حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابتداً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بہت ساری باتیں آپ سناتے تھے، یہ سنتے تھے، بھول جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، شریعت کے مسئلے سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو بات آپ سے سنوں پھر بھولے نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ بھی مارا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت ابو ہریرہ کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا تھا وہ کبھی بھولا نہیں میں۔ تو حافظ الحدیث صحابہ میں مشہور تھے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ چچا جان، آپ حافظ الحدیث بھی ہیں اور میرے نانا کے صحابی بھی ہیں، عمر میں بڑے بھی ہیں، پھر آپ اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں میرا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ حسین میرے لیے جنت کا پھول ہے، اور میں نے تیرے نانا کو دیکھا ہے جب تیرے نانا نے تجھے بھی اور تیرے بھائی حسن کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، سینے سے چمٹایا ہوا تھا، سینے سے چمٹا کر آپ بوسہ بھی دے رہے تھے،
اور اللہ کے حضور آپ یوں بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اپنے ان شہزادوں سے بہت پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور میری امت کا جو بندہ میرے ان شہزادوں سے پیار کرے اللہ تو میرے اس امتی سے بھی پیار کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے شہزادے میں تو تیرا ادب کر کے تیرا احترام کر کے اپنی جنت بنا رہا ہوں۔ تو صحابہ اس انداز میں حضرت امام حسین کی اور اسی طرح حضرت امام حسن کی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی رعایا میں سے مختلف لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ بوڑھوں کے وظیفے مقرر ہوئے، بچوں کے وظیفے مقرر ہوئے، کچھ خواتین کے وظیفے مقرر ہوئے اور کچھ سادات کے لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا وظیفہ مقرر کیا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ مقرر کیا، لیکن فرق یہ رکھا کہ شہزادوں کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا اور اپنے صاحبزادے کا وظیفہ کم مقرر کیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرق دیکھا نا تو انہیں شکایت ہوئی، کہنے لگے ابا جان میں آپ کا بیٹا بھی ہوں اور عمر میں حسن حسین سے بڑا بھی ہوں، آپ نے میرا وظیفہ کم مقرر کیا اور حسن حسین کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو حسن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو عمر کا بیٹا ہے اور امام حسن امام حسین وہ علی کے بیٹے ہیں، تو عمر کا صاحبزادہ ہے، وہ نبی کا شہزادہ ہے، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا نانا محبوب خدا ہے، ان کا ابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، اس لیے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آئندہ اعتراض کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد احترام کرتے تھے اور بے شمار واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب و احترام میں حد کر دی اور پیار و محبت کے اظہار میں حد کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مصلی رسول کے وارث تھے، لیکن جب آپ کی مجلس میں امام حسین آ جاتے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا ادب و احترام۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی دربار میں جب انصاف کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کی رائے کو تمام صحابہ کی رائے پر فوقیت دیتے تھے۔ اسی طرح تمام خلفائے راشدین نے، تمام صحابہ کرام نے حضرت امام حسن کا احترام کیا ہے، امام حسین کا احترام کیا ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین سے کسی بات پہ بحث ہو گئی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے کہہ دیا کہ تو مجھ سے جھگڑتا ہے، تو مجھ سے بحث کرتا ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ کو اس پہ تھوڑی ناگواری ہوئی کہ امام حسین نے مجھے کہہ دیا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ فوراً گئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حسین نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تو اس سے ناراض ہوا ہے، تجھے تکلیف ہوئی ہے اس سے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، جاؤ شہزادے سے کہو جو جملہ کہا ہے وہ لکھ دینے کو تیار ہے۔ حضرت عبداللہ سمجھے شاید لکھ دے گا تو کوئی کارروائی ہوگی، دوڑے دوڑے گئے حضرت امام حسین کے پاس اور جا کے کہا جو جملہ تو نے مجھ سے کہا ہے وہ لکھ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا اور جملہ لکھ دیا کہ تم میرے غلام کا بیٹا ہے، نیچے دستخط بھی کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، وہ چٹھی دکھائی کہ حسین نے لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹھی اپنے سینے سے لگائی، سینے سے لگا کے بڑے خوش ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین اس چٹھی کو دیکھ کے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے میری تو نجات کا ذریعہ بن گیا اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا عمر کیا لایا ہے، اپنے عمل پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عملوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہو سکے، اپنے عمل پیش نہیں کر سکتا۔ جب اللہ پوچھے گا عمر کیا لایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تیرے محبوب کی زندگی میں تیرے محبوب سے وفا کی تھی، تیرے محبوب کی غلامی کی تھی، تیرے محبوب سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تیرے محبوب کی آل اولاد سے وفا بھی کی تھی، ان کی غلامی بھی کی تھی، اور سند کے طور پر حسین کی یہ چٹھی لایا ہوں۔ حسین کی چٹھی دکھا کر حضرت عمر کہنے لگے میں اللہ سے نجات مانگوں گا۔ اس قدر ادب و احترام اور اس قدر محبت کا اظہار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تیسرے نمبر پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے باقی خلیفوں کی طرح اہل بیت کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، اور ان کی رائے کو باقی صحابہ پہ، باقی لوگوں کی رائے پہ فوقیت دی ہے۔ اور قربان جاؤں اہل بیت کے لوگوں پر بھی، امام حسن، امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی صحابہ کرام کا اسی طرح ادب و احترام کرتے تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی، آپ کو مسجد سے روک دیا گیا، خطبہ جمعہ سے روک دیا گیا، آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اجازت مانگی، امیر المومنین اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میں اپنی زندگی میں نبی کے شہر کو اپنی ذات کی وجہ سے لہو لہان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، آپ نے اپنے شہزادوں کو حکم دیا کہ جاؤ حسن، جاؤ حسین، اپنے چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے باڈی گارڈ بن جاؤ، ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی باغی کو حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادے باڈی گارڈ بن کے حضرت عثمان کے دفاع کے لیے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے تھے تو دشمن نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے مزاحمت بھی کی کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اندر جا کے ہم نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرتے ہیں۔ آپ جو ہے دروازے پہ کھڑے رہے، دروازے سے ہٹے نہیں۔ دشمن نے تیر بھی چلائے، ان کو نشانہ بھی بنایا، دونوں شہزادے زخمی بھی ہوئے، لیکن دروازہ نہیں چھوڑا۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اور جب باغیوں نے دیکھا کہ شہزادے راستے سے نہیں ہٹ رہے، دروازے سے نہیں ہٹ رہے، تو باغیوں نے پیچھے جا کر، جہاں سے کوئی نہیں تھا، پیچھے سے جا کر دیوار پھلانگی اور اندر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ باغیوں نے اندر گھس کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جملے کہے اور فرمایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اندر کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ہم تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ کرتے رہے ہیں، دفاع کرتے رہے ہیں، ہم نے دروازہ نہیں چھوڑا۔ دشمن پیچھے جا کے اس نے دیوار چھلانگی ہے اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وگرنہ ہم نے
کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم دفاع کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، دیکھو ہمارے جسم زخمی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تقریباً 12 سال ہے۔ یہ 3 خلفاء جب دنیا سے پردہ کر گئے تقریباً 24 برس گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے تو یہ حسنین کریمین کے چونکہ والد محترم تھے، تو حسنین کریمین باقی خلفاء کا بھی احترام کرتے تھے، تو ابا جان کا تو اور بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ان شہزادوں کا بے حد خیال کرتے تھے، اس نسبت سے کہ یہ نواسہ نبی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تقریباً 5 سال اور کچھ ماہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تقریباً 6 ماہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے نہیں چلتے تھے، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک ضرورت مند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگنے آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک کونے میں حضرت امام حسین تشریف فرما تھے، دوسرے کونے میں حضرت امام حسن تشریف فرما تھے۔ جب مانگنے والا امام حسین کے پاس آیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اس بندے کے پاس گئے ہو؟ امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا اس کے پاس گیا تھا۔ پوچھا اس نے کتنا خدمت کی ہے، کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے 300 درہم دیے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو 299 درہم دیے، ایک کم 299 درہم جب دیے نا، وہ فقیر کہنے لگا کہ آپ نے 1 درہم کم کیوں دیا، 300 پورے بھی دے سکتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چونکہ امام حسن میرے بڑے بھائی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان سے آگے نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے اگر 300 دیے ہیں، ان کے پیچھے رہتے ہوئے میں نے 299 دے دیے ہیں۔ اتنا ادب و احترام کرتے تھے ایک دوسرے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانہ خلافت میں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے ہی دشمن نے صحابہ کرام میں، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اختلاف زور پکڑ گیا، شدت پکڑ گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے عقل مند تھے، ان کی فراست صحابہ کرام میں بڑی مشہور تھی۔ سمجھ گئے کہ اگر میں خلیفہ رہا تو امت جو ہے 2 ٹکڑے ہو جائے گی، دشمن امت کو لڑوا دے گا، امت آپس میں لڑ پڑے گی۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے معزول ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کیوں بیعت کی؟ اس لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، آپ کی زوج محترم تھیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے صحابی بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر خلافت امیر معاویہ کے پاس آ جاتی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو صحیح معنی میں چلا سکتے ہیں، امت کا اور نبی کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اور سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حضرت امام حسن کا پہلا ہاتھ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ
کہ بڑے بھائی حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، دوسرا ہاتھ امام حسین کا تھا۔ پھر باقی صحابہ کرام نے، باقی امت کے لوگوں نے، مسلمانوں نے متفقہ طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہیں خلیفہ تسلیم کیا۔ جب انہوں نے، باقی امت نے دیکھا کہ امام حسن، امام حسین دونوں شہزادوں نے امیر معاویہ کو خلیفہ بھی تسلیم کر لیا ہے، امام بھی تسلیم کر لیا ہے، تو باقی امت نے بھی خلیفہ بھی تسلیم بھی کیا اور امام بھی تسلیم کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 20 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کو اور اسی طرح دین دشمن فرقوں کو اس طرح دبایا کہ پورے 20 سالہ دور خلافت میں کسی دشمن کو سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے افراد سے مل کر ایسے لشکر بنائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانے خلافت میں 20 سالہ دور میں علاقے فتح ہوئے، دیہات فتح ہوئے، شہر فتح ہوئے، ملکوں کے ملک فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک اسلام کا پرچم 44 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کا پرچم 65 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا تھا، تقریباً 3 حصے دنیا پہ اسلام کا پرچم پھیل چکا تھا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دین کی خدمت نہیں کی بلکہ اہل بیت کی بھی خدمت کی، اہل بیت کا بھی احترام کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی خلفاء کی طرح اہل بیت کے جتنے افراد تھے، اہل بیت کا جب وظیفہ مقرر کیا تو باقی افراد سے بہت زیادہ مقرر کیا اور بے حد احترام کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے، دارالخلافہ ملک شام میں تھا، دمشق میں تھا۔ ایک دفعہ ملک شام سے ایک بندہ مدینہ منورہ آ رہا تھا، آتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کہ حضرت آپ اجازت دیں میرے لیے دعا کریں، میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مدینہ پاک جا رہے ہو؟ اچھا ایسا کرنا، جب تم مدینہ پاک پہنچو گے روضہ رسول پہ حاضری دو گے، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہوئے میری طرف سے بھی صلاۃ و سلام عرض کر دینا۔ اور پھر جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے تو ریاض الجنہ میں ایک شخص بیٹھتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کا عمامہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے چہرے کی وجاہت بڑی خوبصورت ہے، وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نبی کی حدیثوں کا درس دیتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجات کی دعا کر دو۔ جب آپ نے یہ تعریفی جملے کہے اور اپنا پیغام اس بندے کو دیا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ بندہ خوبصورت ہوگا، اس کی داڑھی خوبصورت ہوگی، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کی گفتگو کا انداز بڑا میٹھا ہوگا، اسے سلام کہنا اور اس سے میرے لیے دعا کرانا، آپ نے نام نہیں بتایا، وہ کون ہوگا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو میں نے تعریف کی ہے تو سمجھا نہیں ہے؟ اس طرح کا مدینہ طیبہ میں صرف ایک ہی شہزادہ ہے، لوگ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تم حسین ابن علی کے پاس چلے جانا، جب وہ درس سے فارغ ہوں میرا سلام بھی عرض کر دینا اور انہیں کہنا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے نجات کی دعا کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس انداز میں اہل بیت کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے اور یوں محبت کا اظہار کرتے تھے۔